ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، تجھ پہ مہربان ہے خدا کی نظر. ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. ہیلو ویورز، میں ہوں سیمیول پال، آپ کا ہوسٹ. پی ایم آئی اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہمارا پروگرام ہے پرے فار پاکستان. پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور آج کرسمس کی خوشیوں کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے مہمان ہمارے پاس ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کینڈل جل رہی ہے، یہ ایک زندہ امید کا اظہار کرتی ہے. اور پھر یہ ماحول بین الاقوامی سطح پر ہماری کرسمس کی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی فیلوشپ کی گرمائش کو انجوائے کرتے ہیں. سو آئیے ہم اس کرسمس ڈے پر اپنے مہمانوں سے تھوڑی گفتگو کریں اور اس کرسمس سے لطف اندوز ہوں. سو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں پاسٹر روفن ولیم، جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر اقبال مسیح. ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان شامل ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی دیجیے. پاسٹر روفن، پلیز اپنے بارے میں بتائیے. ہاں جی، سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت زیادہ سلام. میرا نام پادری روفن راور ولیم ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے عرصہ 28 سال تک پاکستان بائبل کارسپونڈنس اسکول کے ساتھ خدمت کی، اور آج کل میں خدا نے مجھے پاسبانی خدمت دی ہے، اور میں 2 چرچز میں پاسبان کے طور پر خدمت سر انجام دے رہا ہوں. تو آج کل تو پھر چرچ بڑے سجے ہوں گے اور خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی. ہاں جی، میں خدا کا شکر ہے جی. ہاں جی. سو خدا کا شکر ہے. اقبال صاحب، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں. تھینک یو پوری ٹیم کا جنہوں نے دعوت دی، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے تاکہ ان لوگوں تک میسج پہنچایا جائے. تو میرا تعارف چھوٹا سا ہے کہ مبشر اقبال نام ہے. میں 30 سال سے پروسٹیٹیوٹس ویمنس میں کام کر رہا ہوں، جنہیں معاشرہ بلکہ یہاں تک کہ چرچ بھی قبول نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں میں خدمت کر رہا ہوں. ان میں فارسی بولنے والے بھی ہیں، ان میں اردو بولنے والے بھی ہیں. تو ایران کے اندر بھی خدمت کر رہا ہوں. تو اس طرح میرا چھوٹا سا تعارف ہے، اور خدا کا شکر ہو. تو ویوز، یہ بڑی خاص بات ہے کہ آج ہمارے مہمان مبشر اقبال جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ نہ صرف پنجابی ماں بولی رکھتے ہیں بلکہ فارسی بولنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر کوئٹہ کے اندر ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فارسی بولتے ہیں، پاکستانی. سو یہ ہمارا ایک ایڈیشن ہے. مڈا کلش میں 2000 کے قریب خاندان ہے جو فارسی بولتے. سو ویورز، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی اقبال سے نہ صرف ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہوں گے بلکہ ہم انہیں کہیں گے کہ وہ فارسی میں بھی آپ کو گریٹنگز دیں. اور یہ ہمارا احساسہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لینگویج گروپس ہیں، اور مبشر بھائی بھی فارسی بول سکتے ہیں. تو آئیے ہم آغاز میں ایک حوالہ لیتے ہیں. لوکا کی انجیل ہے، اس کا 2 باب ہے، اور اس میں خاص ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. اب یہ واقعہ ہم نے نہیں بنایا، یہ خدا نے چوز کیا. اور یہ بائبل مقدس میں اس کا باقاعدہ ذکر اس طرح آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، جو کہ ہماری سیلیبریشن کا فوکس ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، جب وہ پیدا ہوئے تو چرواہے جو میدان میں رہ کر اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، تو اس ٹائم میں بجائے اس کے کہ کوئی انسان ان کو خوشی کی یہ خبر دیتا کہ یسوع پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں میں سے چند ایک فرشتے آئے، اور ان میں سے ایک نے یہ اعلان کیا. اور وہ اعلان میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل 2:13 میں، اور یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی. اب یہ وہ پوری گروہ ہے. تو حمد کیا ہو رہی ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو.
سو یہ پیاری بات ہے کہ آسمان پر خدا کی تمجید ہو ایک بات، اور زمین پر ان آدمیوں میں تمجید ہو. سو لکھا یہ ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر تو ہو رہی ہے، تو زمین پر بھی تمجید ہو، اور کن کے درمیان ہو؟ جن سے خدا راضی ہے، اور صلح، اور یعنی کہ صلح ہو، خدا کے ساتھ صلح، انسانوں کے ساتھ صلح. سو کرسمس کا ٹاپک صلح ہے جس کو آج ہم ٹچ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس موقع پر صلح پہ بات کریں. تو پادری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پاسٹر روفن ہمیں صلح کے حوالے سے تھوڑی جانکاری دیں. ہاں جی، خدا ان کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے یہ موقع بخشا کہ آج ہم خداوند کے اس سیلیبریشن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ صلح کے تعلق سے بات کی جائے، تو جب بھی ہم لفظ صلح استعمال کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ ہمیں ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اپوزٹ ہے وہ ہے ناراضگی، یا جو ہے وہ جنگ اور یا لڑائی. تو جب ہم یہ صلح کی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا اور انسان کی صلح کی بات کرتے ہیں، تو لازماً اس کے پیچھے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ناراضگی ہے یا علیحدگی ہے. تو جب ہم بائبل مقدس میں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو فوراً جو دھیان ہے وہ باغ عدن میں جاتا ہے، جہاں خدا نے آدم کو اور اماں حوا کو بڑے پیار سے خلق کر کے وہاں رکھا، اور انہیں مختصر سا ایک حکم دیا کہ وہ اس باغ کی جو ہے وہ نگہبانی کریں، اس کی جو ہے حفاظت کریں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک درخت ہے جس کا پھل تم نہیں کھا سکتے، باقی درختوں کا پھل کھا سکتے ہو. اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس وجہ سے ان کو پھر باغ عدن سے نکال دیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان جو ہے وہ جدائی واقع ہو گئی. اور پھر یہ سلسلہ آگے تک ہمیں چلتا ہوا، نسلوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ جو ہے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کی مرضی کے خلاف چلا، جس کی بدولت خدا جو ہے وہ انسان سے جدا رہا. اور پھر ہم وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے سانپ کو لعنت دیتے ہوئے اس سے کہا کہ میں تیری نسل اور انسان کی نسل، عورت کی نسل کے درمیان جو ہے عداوت ڈالوں گا. تو یہاں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ خدا عورت کی نسل کے وسیلے سے دوبارہ پھر ایک میل ملاپ کرنے جا رہا تھا. اور آگے چل کے ہم بہت ساری ہمیں پیشن گوئیاں ملتی ہیں. اور پھر یسایہ نبی جو ہے وہ 700 سال قبل از مسیح وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو خدا کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایمینول کے وسیلے سے، اپنے بیٹے کے وسیلے سے دنیا کے ساتھ پھر صلح کر لیں اور خدا ان کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے. جو جدائی واقع ہو چکی تھی وہ ختم کر کے خدا دوبارہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو گیا. اور یہاں ہم جیسا کہ ابھی آپ نے یہ خدا کے کلام میں سے یہ حوالہ تلاوت کیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اس سے انجیل نویس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے پر آدمیوں میں جن سے خدا راضی ہو گیا، جن سے پہلے ناراض تھا وہ راضی ہو گیا، اب ان میں کیا ہو؟ صلح ہو. تو یہ صلح جو ہے یہ دو طرفہ ہے. ایک طرف خدا نے انسان کے ساتھ صلح کر لی، اور اب خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی آپس میں صلح اور سلامتی اور پیار اور محبت سے رہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسمس کا حقیقی پیغام یہی ہے کہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو اور پھر انسانوں کی آپس میں بھی صلح ہو. کیسی خوشی کی بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ صلح کر رہا ہے، اور پھر صلح کا پیغام ہم ایک دوسرے کے لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ جنگ و جدل ختم ہو جائے. تو مبشر بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں. آپ مختصر طور پہ 1 منٹ میں ذرا نچوڑ بیان کریں گے فارسی میں ویوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ابھی جو بات انہوں نے کی ہے وہ کیا ہے؟ جی، عیسی مسیح نہ کہ واسه مسیحیان آمده،
بلکہ ہماشر دنیا تو آدم کے ان پیدا شدن ہر ایک مردم کہ ان ہر مذہب ہم باشه ہر عیسی مسیح واسه آمد واسه صلح آمده نه که جدا میکنه میخواه که ما هم باید بریم صلح بکنیم کیونکه دعوا یسوع دوست نه عیسی مسیح دوست نداره عیسی مسیح واسه از این دنیا پیدا شده به خاطر این که ما باید صلح بکنیم اگر صلح نمیکنیم که من پسر کی هستیم ابلیس شیطان پسر هستیم اگر ما میخوایم که واقعا پسر خدا هستیم واقعا اون واسه ما پیدا کرده تو باید ما ثابت بکنیم زندگی خود را عیسی مسیح نقش ببریم بعد ما نیکوکار هستیم اگر ما این کار نمی کنیم با ما نیکوکار نیستیم خیلی ممنون شما که شما از پاکستان فارسی شنیدی من ممنون هستم که اینا واسه ما وقت داده خدا به شما برکت بده تھینک یو ویری مچ. یہ موقع ہے چھوٹی سی بریک لینے کا تو ملتے ہیں بریک کے بعد. Pray for Pakistan, pray for Pakistan. ہمارا وطن پیارا پیارا وطن تجھ پہ مہربان ہے خدا کی نظر ہمارا وطن پیارا پیارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پرے فار پاکستان PMI اسٹوڈیو سے. ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ نے بہت سے اچھے کھانے بنائے ہوں گے, اچھے کپڑے پہنے ہوں گے اور گھر جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے ہم سے صلح کی ہے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اور یسوع کی قربانی کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ تعلق میں بحال کیے گئے ہیں. ایک دفعہ پھر موقع ہے کہ ہم پاسٹر روفن سے صلح کے بعد ایک اور پہلو پہ غور کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر روفن سے کہ آپ ہمیں کلام مقدس کی ایک اور سچائی کی طرف لے کر بڑھیں. تھینک یو بھائی صاحب. ابھی ہم نے کلام مقدس میں دیکھا کہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی واقع ہو چکی تھی وہ خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے وہ صلح میں تبدیل ہو گئی. اور صلح کا ایک اہم جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب جدائی ہوتی ہے تو بعد میں پھر لوگ جو ہے آپس میں مل بیٹھتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں, ان میں ایک یگانگت, ان میں ایک جو ہے وہ ایک فیلوشپ جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو خدا کے کلام میں بھی ہم اسی طرح کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے وہ انسانوں کے درمیان آ گیا اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا اور اس نے ہمارے درمیان ڈیرا لگا لیا, اس نے ہمارے درمیان جو ہے خیمہ لگا لیا, وہ ہمارے درمیان رہنا شروع ہو گیا. تو اس سے جو بات ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کلام مقدس میں ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کے آئے تو جب وہ بیابان میں رستے میں تھے تو بزرگ موسیٰ وہ پہاڑ پر گئے خدا سے شریعت حاصل کرنے کے لیے اور پیچھے لوگوں نے وہ بچڑا بنا لیا. تو خدا نے پھر کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, لیکن بزرگ موسیٰ نے جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ خدا کے سامنے یہ جو ہے یہ اپیل کی کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا. تو اس کا سبب کیا تھا, کیوں موسیٰ نے یہ کہا؟ اس لیے کہ بزرگ موسیٰ نے یہ تجربہ کر لیا تھا کہ جب خدا ان کے ساتھ تھا تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آئی, ان کو پانی بھی ملا, ان کو روٹی بھی ملی, ان کو کھانے پینے پہننے کی ساری چیزیں ملی اور وہ
ان کو رات کے وقت جو ہے خدا آگ کے ساتھ ان کی جو ہے سردی سے بچاتا تھا، اور دن کے وقت بادل سے ان کو وہ گرمی کی شدت سے بچاتا تھا. تو یہ ساری برکات ان کو حاصل تھی. تو اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری برکات بھی نہیں ہوں گی. تو جب خدا علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں بھی وہ ہم سے علیحدہ ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو پہلے انسان سے علیحدہ ہو چکا تھا، جدا ہو چکا تھا، تو وہ انسان جو ہے وہ ان برکات سے محروم ہو گیا تھا. تو اب خدا جو ہے اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے بیٹے کے وسیلے سے دوبارہ ان کے درمیان آ گیا ہے. تو وہ ان کے درمیان ایک بحالی آ گئی ہے. ان کو وہ ساری برکات جو ان سے چھن چکی تھیں وہ دوبارہ آ گئی. اور جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں شفا کی برکت بھی ملتی ہے، انہیں زندگی کی برکت بھی ملتی ہے. وہ خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو بیماریوں سے شفا دے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو دیگر مسائل سے ان کو نجات دے رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب ان کے درمیان ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کانا گلیل کی شادی میں اس نے جو ہے پانی سے مے بنا دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پترس کی کشتی میں آ گیا تو ساری رات جب اس کو کوئی مچھلی نہیں ملی تو یسوع مسیح کے آنے سے مچھلیاں بھی آ گئیں. تو وہ برکات ساری جو ہیں وہ کیا ہو گئی؟ بحال ہو گئی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کا دوسرا جو ہمارے سامنے جو پہلو ابھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، ایک طرف تو خدا اور انسان میں صلح ہوئی، اور پھر دوسری طرف جب خدا انسان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا تو وہ ساری برکات بھی اس کو دوبارہ مل گئیں، وہ بحال ہو گئی. واہ واہ، تھینک یو ویری مچ. اور ویوز ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں ہم شفا کی برکت کو دیکھ رہے ہیں اور جیسے چیزوں کی برکت کو دیکھ رہے ہیں، وہاں مزاج کی بلیسنگ بھی ہے. اور اگر ہم یاد کریں تو زکئی یرو شہر میں رہتا تھا، اور خدا یسوع مسیح جب آئے اور اس کے گھر گئے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے. سو اس کی جو صلح ہے غریبوں کے ساتھ کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اس کی صلح ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا میں اس کو 4 گنا دوں گا. سو یہ صلح ہے لوگوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، جو کہ خدا کا مزاج ہے. اور خدا یسوع مسیح کی موجودگی ہمیں نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ چیزوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ صلح اور بحالی میں لے کے آتی ہے. خدا کا شکر ہو. اقبال بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے کرسمس کے موقع پر ہمارے ویورز کو؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کس بات پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم فوکس کریں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کا جو پیدا ہونا تھا، اس روئے زمین پہ آنے کا مقصد جو تھا نا، مین مقصد جو تھا، وہ نکمے حقیروں کے ساتھ بھی ہم محبت کرنی شروع کریں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا اہم ہے کہ اچھے لوگ تو ہمارے اپنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جنہیں دنیا رد کرتی ہے، جو دنیا کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں. اور بڑی خوبصورت آیت ہے کلام مقدس میں، یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں مسول لینے والے اور کسبیاں داخل ہوتی. یہاں پہ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. اصل میں یسوع کا پیدا ہونا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے ہم ان سے نفرت نہ کریں بلکہ پیار کریں، اور کوئی بھی قوم قبیلہ ہو سب سے پیار کریں، اور یہ محبت ہی سب کچھ ہے. واہ، تو یہ بڑا اچھا میسیج ہے جو کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کا خیال دیتا ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے آسمان چھوڑا، جلال چھوڑا، تو اب ہم کرسمس کے موقع پر اندر ہی بیٹھ کے کھانے نہ کھاتے رہیں بلکہ ضرورت مندوں کی طرف نکلیں. ہو سکتا ہے محلے میں یا تھوڑا دور ہٹ کے ضرورت مند بچے ہوں جن کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پہ ان کا چونکہ بوجھ ہے کہ جو پروسٹیٹیوشن میں ہیں ایسی بہنیں خواتین ان کی بحالی پہ کام کیا جائے. تو ہمارے خاندان اس بات کے لیے دعا کریں کہ ہم مدد کر سکیں، جان سکیں کیوں وہ ایسی حالت میں گئیں اور ہم کیسے خاندانوں کی بحالی پہ کام کر سکتے ہیں. سو کرسمس کا موقع خوشخبری شیئر کرنے کا موقع ہے. سو خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس کرسمس کے موقع پہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھیں جیسے خدا نے ہماری ضرورت کو دیکھا اور اپنے بیٹے کو بھیجا. تو ہم تھوڑا سا اور گفتگو کرتے ہیں مبشر صاحب سے. سو اقبال بھائی، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جو نیکی کرنا
نہیں چاہتا تو گناہ کرتا ہے. اگر ہم اس لائق ہیں نیکی کریں تو نیکی کرنی چاہیے, اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہیں. یعنی کہ گناہ صرف غلط کام کرنا نہیں ہے, ٹھیک کام نہ کریں وہ بھی گناہ ہے. وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھ کے اس پہ ہنستے ہیں, کوئی ہمارے گھر میں ایک مثلا ہمارے دروازے پہ آتا ہے وہ خیرات لینے کے لیے, خوجا کوئی آ جاتا کھوجا آ جاتا ہے, تو اس میں پہلا تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کہکا لگاتے ہیں. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ویور کہ آپ کیوں ہنستے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہاں پہ ان باتوں سے منع کیا. ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں. تو ہمیں یسوع مسیح کا پیدا ہونا اور یہ خوشیاں منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو گلے لگائیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کے ساتھ محبت پیش کریں. تو یہ اہم بات ہے بھائی صاحب. جی. تو آج اس لیے یسوع مسیح متی کی انجیل 21 باب اور 31-32 آیت میں کہہ رہا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں وہ قسمیاں ہوں گی, وہ زناکار لوگ جو ہیں جنہیں یہاں تلک ہے چرچ بھی قبول نہیں کرتا. تو آج ہمیں چرچ جتنے بھی پاسبان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم اس بائبل پہ کلام مقدس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں کہ یسوع مسیح آخر کار کیوں پیدا ہوا روئے زمین پہ. ہم خوشیاں منانا یہ کافی نہیں ہے, ہمیں ان کے آنسو پہنچنے کی ضرورت ہے. واہ واہ, یہ آپ نے بڑی ضروری باتیں ہیں جو کرسمس کے موقع پہ کی ہیں. اور یہ حوالہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں نا وہ میں ایکچولی پڑھنا بھی چاہوں گا ویوز کے لیے. یہ یسایہ 56 میں ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے سبتوں کو مانتے اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہے اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں, میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا. تو یہ بہت زبردست ہے کہ آج آپ نے ہمارا دھیان لگایا ہے ان چیزوں کی طرف کہ قصبیاں اور گناہ گار جن کو یعنی کہ ہم شاید کوئی نشے میں ہو یا کوئی خوجہ ہے تو ہم خوجے کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو شاید لعنت کے نیچے ہے. لیکن خدا ویورز یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خوجے خدا کے عہد پر چلتے ہیں, اس کے حکموں کو مانتے ہیں, اس کے سبتوں کو مانتے ہیں, تو بیٹوں اور بیٹیوں سے اوپر مقام خدا آسمان پر ان کو دے گا. تو پھر تو بڑی شرمندگی ہوگی کہ جن کا مذاق اڑاتے تھے, آپ نے کہا ہم پہلے ہنستے ہیں, تو اگر ہم یہ ہنسنا والا پروگرام جو جاری رکھیں گے تو ان دی اینڈ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. تو کرسمس کا جو موقع ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی نگاہ سے کیسے دیکھیں, ہے نا. تو یہی آپ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ اور چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم قسمیوں کو اور خوجوں کو اور طرح کے گناہوں میں جو لت پت ہیں ہم ان کو پیار کرنا سیکھیں اور مسیح کی خوشخبری پہنچائیں. جی بھائی صاحب, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی کہ یسوع مسیح نے آخر یہ کیوں کہا؟ یہاں پہ تو پاسبانوں کو چاہیے تھا وہ سب سے پہلے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. یہاں پہ کس قدر یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, تم سے پہلے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. اصل میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں اہمیت دی گئی؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ ہم جو روٹین میں چلے گئے ہیں اور شاید ہم نے مذہب کو زیادہ رسمی انداز میں دیکھ لیا خدا کے ساتھ تعلق کو, تو جب کوئی گناہ میں اتنا لت پت ہے اور وہ بحال ہوتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور جو روٹین میں ہے شاید وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے خدا ان کو زیادہ ویلکم کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ کیونکہ وہ جو نا اس نے گناہ کی جو گہرائی ہے دلدل میں سے نکل کے آیا ہے وہ دوبارہ نہیں جائے گا. اس لیے یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں تم سے پہلے خدا کی بادشاہت میں وہ داخل ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں. جیسے یسایہ 58 میں لکھا ہے, میں جو روزہ چاہتا ہوں وہ روزہ یہ ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. وہ روزہ یہ ہے کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاؤ, آوارہ کو گھر میں لاؤ, ننگے کو کپڑے پہناؤ, پھر تاریکی میں تیرا نور چمکے گا. ہیلیلویا. تو یسوع مسیح کا پیدا ہونے کا اصل میں مقصد جو ہے نا میں آج تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے. واہ, تو یہ کرسمس کے موقع پر یہ خوبصورت اپرچونٹی ہمیں ملی ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ کن لوگوں کی طرف ہمیں نگاہ کرنی ہے اور پھر یہ پورا سال ہی جاری رکھیں. اگر یہ کرسمس تک آپ جاری رکھیں, ہم خوش ہیں کہ آج ہم
کرسمس کی خوشیوں کے لیے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں مل کر، تاکہ خدا کی نگاہ سے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا پاکستان کو برکت دے، اور ہم سب خدا کی روشنی میں ترقی کریں۔ خدا حافظ۔ Pray for Pakistan.